بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنین کرام اور سامعین محترم، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی برکات اور فیوضات سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیے کریمہ کے اندر روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے کو فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلے امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، اور اللہ رب العزت نے اس روزے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید آپ اس روزے کی مشق کے نتیجے میں تقوی پروردگار عالم کو حاصل کر سکیں. تو آج ہماری گفتگو یا آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے تقوی کیا چیز ہے اور اس تقوی کے کتنے مراتب ہیں. انسان اپنی تقوی کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتا ہے. تو عزیزان، سب سے پہلے تقوی کی جو ڈیفینیشن علماء کرام نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے آپ کو سیو کرنا. کس چیز سے؟ گناہوں کی کثافتوں اور نجاستوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا نام تقوی ہے. ظاہر ہے جب حفاظت کی بات آتی ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی بات آتی ہے تو خطرات کا بھی ایک انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ان خطرات سے مجھے بچنا ہے. تو خطرات وہ کون سے ہیں اور کس چیز پر وہ لاحق ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو تقوی اختیار کرنی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان کے قلب یا انسان کے روح پر جو دیگر عوامل عارض ہوتے ہیں، مثال گناہوں کی ایک یلغار ہوتی ہے، شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں، یا دوست احباب کے جو ایک صحبت کے نتیجے میں غلط کاموں کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا نام تقوی پروردگار عالم ہے، تقوی الہی ہے. علماء اکرام نے اس تقوی کے 3 مراتب کو بیان کیا ہے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے تقوی بدنی، یعنی انسان کے بدن کے اندر تقوی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بدن سے ان تمام چیزوں کو محفوظ کرے جو اس کے بدن کو داغدار کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی نجاست آ کر لگتی ہے تو اس کا بدن داغدار ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے اندر کثافت اور نجاست آ جاتی ہے. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بدن گندا ہو، میرے بدن سے کوئی خراب سمیل آ رہی ہو. تو ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بدن پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، معطر بھی ہونا چاہیے اس کو. تو یہ اگر کوئی شخص اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھتا ہے تو یہ تقوی بدنی ہوگی، یعنی اپنے بدن کو یہ ان تمام چیزوں سے پاک رکھتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے تقوی کا وہ ہے تقوی روحی یا کہیں تقوی نفسی، یعنی اپنے نفس کو، اپنے روح کو ان تمام چیزوں سے پاک کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جو اس کے روح پر اثر انداز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم گناہ کرتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے روح پر آتے ہیں، ہمارے نفس پر آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا جو نفس ہے وہ
ایک کثیف ہو جاتا ہے، ایک غلیظ ہو جاتا ہے، ایک داغدار ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اپنی اصطلاح میں بھی اس کو کہتے ہیں، اگر کوئی انسان کثرت گناہ کی وجہ سے عادی ہو جاتا ہے تو پھر ہم معاشرے میں بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نفس مردہ ہو چکا ہے۔ نفس مردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر اتنی ایک کثافت اور خباثت آ چکی ہے کہ اچھائی کا کام یا نیکی اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نفس مردہ ہو چکا ہے۔ تو دوسرے مرحلے پہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے، اپنے نفس کے اوپر جتنی بھی ایک طرح کی یہ نجاستیں اور کثافتیں، غلاظتیں آتی ہیں، ان سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے، تیسرا جو مرتبہ ہے تقویٰ کا، وہ ہے تقوی قلبی، یعنی اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاک و صاف رکھے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان کے قلب کے اندر سوائے خداوند تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کی محبت نہ ہو، یعنی فقط اور فقط یہ خدا کے لیے چاہتا ہے، جو کام کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، جو فعل انجام دے رہا ہے وہ خدا کے لیے انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ ساری خصوصیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تقوی قلبی اس نے حاصل کر لی ہے۔ بس عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یہ تقویٰ کے 3 مرحلے، سب سے پہلے اپنے بدن کو صاف پاک رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کے بعد اپنے نفس کی حفاظت کرے، تیسرے نمبر پر اپنے قلب کی حفاظت کرے۔ جب یہ 3 مرحلے انسان طے کر لیتا ہے، ایک روزے دار، ایک صائم جب یہ 3 مرحلے طے کر لیتا ہے تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو ایک انعام دیتا ہے، اس کو ایک اجر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ نے آواز دے رکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے خدا کے نزدیک جو زیادہ متقی اور پرہیزگار اور خدا کا خوف رکھنے والا ہے۔ تو بس جب انسان ان تقویٰ کے درجات کو حاصل کرنے کے نتیجے میں خدا کا پسندیدہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے تقویٰ کے نتیجے میں کچھ انعامات دیتا ہے، کچھ اکرامات دیتا ہے، کچھ ان کے اوپر اللہ اپنے لطف و کرم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بس